بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باغ فدق کا جو واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بڑا مشہور جو ہے نا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر عام طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف رہتا ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اہل سنت میں بھی اس کا اختلاف ہونے لگا ہے۔ البتہ وہ اختلاف جو ہے وہ جزوی ہے، وہ یعنی بنیادی اختلاف نہیں ہے، وہ ایک جزوی اختلاف ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک درمیان میں یہ اختلاف تھا کہ اہل تشیع نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تھی، اس میراث میں ایک باغ فدق تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا مطالبہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد کہ چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تھا تو لہٰذا جو ہے نا آپ اس میں سے مجھے حصہ دیں۔ اس کا مطالبہ کیا تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق جو ہے دبا لیا، ان کا حق غصب کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اسی بنیاد کے پر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیاذ باللہ غاصب وغیرہ ظالم قرار دیتے ہیں، اور پھر مزید کہانیاں گھڑتے ہیں کہ وہ دربار میں کھڑا کیا، ان کو جو ہے نا ان کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ ان کی توہین کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، حقیقت آج آپ لوگوں کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن مختصر میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو ہے نا اس حد تک مختصر کیا جائے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اتنا بھی مختصر نہ کیا جائے کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، لیکن مختصر انداز میں مختصر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت میں اس کا جو اختلاف ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ پہلے جو اختلاف ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہی ہے کہ جو اہل تشیع جو دعویٰ کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حق جو ہے وہ غصب کر دیا تھا، نعوذ باللہ ان کو نہیں دیا تھا، وہ ان کا حق کھا گئے تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو پیغام بھیجتی ہیں کہ وہ جو فدق کا جو باغ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اس کا مجھے حصہ دے دیں۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، مطلب کہ ہم جو نبی ہیں جو انبیاء ہیں ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں یعنی انبیاء جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اصل میں انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مال جو ہے یہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا جو ہم انبیاء جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ پوری امت کے لیے ہے، ظاہر نبی پوری امت کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو مال ہے وہ بھی پوری امت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے پوری امت کا یعنی جو خلیفہ وقت ہے جو جانشین ہے وہ کیا کرے گا، اس سے پوری امت کو جہاں چاہے گا ضرورت محسوس کرے گا، غربا مستحقین میں جہاں چاہے گا اس کو خرچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ورثہ نہیں ہوتا کہ جس طرح عام جو کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کا مال جیسے تقسیم کر دیا جاتا ہے ورثے کے طور پہ، تو انبیاء کا جو مال ہے ایسے ورثے کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت سنائی، نبی اسلام کا فرمان سنایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو مال اور چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاں البتہ اس میں سے اس کے اہل بیت جو ہیں ان کے اخراجات ضرور ادا کیے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اہل بیت کے اخراجات کے لیے لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، تو لہٰذا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہل بیت کو اس میں سے
ان کے اخراجات دوں گا، لیکن چونکہ نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا صدقہ ہے، یہ کوئی ورثہ نہیں ہے، اس وجہ سے جب ترکہ اور ورثہ نہیں ہے تو میں اس کو تقسیم نہیں کروں گا۔ اب یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ آگے روایت کے الفاظ کوئی نہیں ملتے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر راضی ہوئیں یا ناراض ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی جاری رکھا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے جاری رکھا، اس کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس میں سے اہل بیت کے لیے اخراجات ضرور دیا کرتے تھے، خرچہ ضرور دیا کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو جاری رکھا اور کبھی بھی یعنی اس کو نہ تقسیم کیا اور نہ ہی جو ہے نا ایسا کچھ کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جیسے سیدنا ابوبکر، عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ہوا، ویسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری رکھا، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یا سیدنا عمر نے غصب کر لیا تھا، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا حق تھا، غصب کر لیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں روایت کا آپ مطلب کچھ اور لیتے ہیں یا جو بھی لیتے ہیں، آپ سیدنا ابوبکر کو یا سیدنا عمر کو غاصب کہتے ہیں، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں اس کو تقسیم نہیں کیا ہے؟ کیوں آپ ان کو بھی نعوذ باللہ غاصب کہیں گے؟ یقیناً نہیں کہیں گے، اس وجہ سے کہ صحیح مسئلہ وہی تھا، صحیح مسئلہ اس حوالے سے وہی تھا جس کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عمل کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ اب چلیں ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے تقسیم نہیں کیا ہے، ویسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس باغ فدق کو تقسیم نہیں کیا ہے، سیدہ کا حصہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میراث، اس کو میراث و ترکہ نہیں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے سیدنا ابوبکر نے عمل کیا ہے ویسے سیدنا علی نے عمل کیا ہے۔ تو اگر سیدنا ابوبکر کا وہ عمل جو تھا وہ غلط تھا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی غلط ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر کے عمل کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عمل تو ایک ہی ہے۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارے یہ جو حضرات صحابہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کا جو فیصلہ تھا یہ بالکل برحق یعنی قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ دوسری بات، یہ جو مطالبہ تھا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اہل بیت کے اور بھی افراد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی تھیں، ان میں سے کسی اور نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اکیلی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا؟ اہل بیت میں سے کسی اور شخص نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ کسی اور شخص سے اس چیز کے مطالبے کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو کہ ہاں بھائی دینا چاہیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، ان میں سے کسی نے مطالبہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے مطالبہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں، ان میں سے کسی نے مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں دیا جائے۔ جب کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا ہے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلی نے مطالبہ کیا ہے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اس حوالے سے شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لا علم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم اس فرمان کا نہ پتا ہو کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ورثہ نہیں ہوتا۔ شاید کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لیکن اگر سیدہ نے اس کے بعد بھی مطالبہ کیا ہے تو اس حوالے سے یہ کہنا میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ سیدہ کی اجتہادی خطا تھی، ٹھیک ہے، یہ کوئی توہین یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کہا جنوز باللہ توہین ہوگی، جیسے یہ اہل سنت میں بھی بالخصوص بریلوی جو علماء ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا رولا بنا دیا ہے۔ آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا تھا کہ سیدہ کی یہ جو ہے اجتہادی خطا ہے، اور باقی کئی سارے جو راوزیوں کے وہ ہیں ایجنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا نہیں بھی خطا نہیں ہے، نعوذ باللہ توہین کر دی ہے۔ بھائی انسان ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، انبیاء صرف معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔
صرف اور صرف وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ سے اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی، وہ شخص سیدہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے جو رافضیوں کا اعلی کار ہے، جو رافضیوں کی طرح ان کو معصوم سمجھتا ہے، وگرنہ اجتہادی خطا جو ہے نا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، یہ کوئی گناہ والا عمل ہے ہی نہیں۔ تو جب گناہ والا عمل نہیں ہے تو ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی لفظ اگر کہہ دیا جائے یا علماء نے کہا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اکیلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اہل بیت میں سے کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم نہیں کیا، ویسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقسیم نہیں کیا ہے۔